السلام علیکم۔ روز بروز کھچ رہی ہے ہماری برداشت کی زنجیر عزیزو، وہ فضول گوئی کرتا ہے، فلاں الزام تراشی کرتا ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ بلند مرتبے پر فائز ہو گیا ہے، فلاں جب سے تجارت کرنے لگا ہے وقت ہی نہیں دیتا ملاقات کا۔ ہاں، ہر شخص کا امتحان لیا جاتا ہے، ہر ایک شخص کا امتحان۔ لوگ اپنے کام کاج چھوڑ کر یہاں آتے ہیں، تمہاری واہیات باتیں سننے کے لیے آتے ہیں کیا؟ بولو بھائیو، بولو، جانتے ہو نا کیا کرنا چاہیے؟ سمجھدار کے لیے جگہ ہے، ناسمجھوں کے لیے راہ گزر۔ تکلیف کا احساس نہیں کریں گے کیا ہم؟ اگر مشکل آئے تو رونے بیٹھ جائیں گے کیا؟ ایک شخص کی آزمائش دوسرے کے لیے کچھ اور طرح کی آزمائش ہو سکتی ہے۔ آزمائش ہوگی ضرور۔ اچھا، تو اگر آزمائش ہے تو اس میں سرخرو بھی ہونا ہوگا۔ یقیناً کچھ لوگ بلبل کے چہچہانے اور کوے کی آواز کو ایک سا سمجھتے ہیں۔ کائیں کائیں میں بھلا کیا خوبصورتی، وہ تو پریشانی ہی کی خبر دیتے ہیں، چیخ کر نئی مصیبت کی اطلاع ہی لاتے ہیں۔ کبھی تم نے سوچا کہ تمہارا امتحان کیا ہے آخر؟ امتحان ہے کس چیز کا نام؟ مشکلات کا۔ اور مشکل کس چیز کا نام ہے؟ سوال کا۔ مقصد کیا ہے؟ سوال کا جواب تلاش کرنا، مگر اتنا کافی نہیں، درست جواب کی تلاش ہے مقصد۔ کسی کا امتحان مال سے، جائیداد سے، کھیت کھلیان اور باغ سے، کسی کا دولت سے، اختیار سے، کسی کا مقام سے، مرتبے سے، کسی کا درد سے، کسی کا درمان سے، اور بلبل کا کوے سے، جو کہتا ہے کوئی بھی بلبل کی آواز کیوں سنے؟ میرے بھائیو، بلبل کا امتحان دراصل کوے کی آواز کی صورت ہے۔ جانتے ہو ہمارے بزرگ کیا کہہ گئے ہیں؟ صبر کا پھل شہد سے زیادہ میٹھا ہوتا ہے۔ تو ذرا سا صبر، تھوڑا انتظار، پھر دیکھو مولا کیا کرتا ہے۔ وہ جو کرتا ہے بہتر ہی کرتا ہے۔ تم کہو گے کیا باتیں لے کر بیٹھ گیا ہوں میں، کیا کہہ رہا ہوں، ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ میں نے کبھی پہلے حضرت ایوب کی حکایت سنائی ہے تم لوگوں کو؟ حضرت ایوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے کوئی 1000 برس پہلے گزرے ہیں۔ آپ کی والدہ حضرت لوط علیہ السلام کی اولاد سے تھیں۔ شام کے ایک علاقے میں آپ کی شہرت کثیر الاولاد ہونے کے سبب تھی۔ آپ کی زوجہ حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد سے تھی۔ روایتوں میں ان کا نام رحمہ آیا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام بے پناہ دولت مند تھے، ہمیشہ غریبوں کا خیال کرتے اور ناداروں کی ہر ممکن مدد کیا کرتے۔ چنانچہ دولت اور اولاد دونوں میں برکت ہوتی گئی، یہاں تک کہ وہ اس خوشحالی میں تقریباً 80 سال رہے۔ تب ان پر ایک آزمائش آئی اور ایک ایک کر کے ان کی ساری اولاد فوت ہو گئی۔ انہوں نے اپنے 10 بیٹوں کو خود دفنایا۔ غم سے دل پھٹا جاتا تھا، لیکن مشکلات ان پر ختم نہیں ہوئیں۔ ایک روز جب وہ نیند سے بیدار ہوئے تو دیکھا کہ جسم برس کا شکار ہو چکا ہے۔ کون کون سا شہر تھا، کون کون سا علاقہ تھا جہاں سے طبیب نہ آئے ہوں، مگر ہر علاج لا حاصل۔ ان کا جسم جس بیماری میں مبتلا تھا وہ تو بڑھتی ہی گئی، مگر آفرین ہے، صبر سے برداشت کرتے رہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام جیسے مستحکم چٹان کبھی آندھی اور طوفانوں کی شکایت نہیں کرتی، ایسے میں ایک لمحے کے لیے بھی کوئی شکایت ان کی زبان پر نہ آئی، اور سال پر سال گزرتے گئے۔ روایتوں میں آتا ہے کم و بیش 18 برس تک ان کا وجود اسی اذیتناک حالت میں رہا۔ طبیب لاچار ہو چکے تھے اور مرہم بیکار ہو چکے تھے۔
ایک دن ان کی زوجہ رحمہ نے کہا، اے ایوب بس کیجئے، اور کتنی تکلیف برداشت کریں گے؟ رب سے دعا کیوں نہیں کرتے آپ دعا کریں گے تو وہ سب مصیبت، سب پریشانی ختم کر دے گا۔ ان کی زوجہ رحمہ نے 18 سال ان کی خدمت گزاری کی اور شکایت کا ایک حرف بھی زبان پر نہ لائیں کبھی۔ یہ امتحان صرف حضرت ایوب علیہ السلام کا نہ تھا، بلکہ ان کی زوجہ مسلسل اس آزمائش سے دوچار تھیں، اور حضرت ایوب علیہ السلام اپنی اہلیہ سے یوں گویا ہوئے، اے میرے قلب کی روشنی، میں راحت کیسے مانگ سکتا ہوں اپنے رب سے، وہ جس نے 80 سال تک مجھے دولت اور اولاد کی نعمتوں سے مالا مال رکھا۔ اب اگر اس کی طرف سے ذرا سی مشکل آ گئی تو کیسے شکوہ کروں اس سے؟ کم از کم 80 سال تو صبر کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اگر خواہش ہوئی تو دعا کروں گا، وہ پروردگار ہے، ضرور سنے گا میری دعا، مگر ابھی مجھ سے یہ بے صبری دکھانے کو نہ کہو۔ آزمائش تو حضرت ایوب علیہ السلام کی تھی، مگر امتحان ان کے گھر والوں کا بھی تھا۔ شیطان کو تو موقع چاہیے، ہاں یہ کبھی نہیں بھولتا۔ شیطان کا تو کام ہی ہے انسان کو بہکانا، اور وہ مسلسل اپنے کام میں لگا رہتا ہے۔ ایک روز وہ طبیب بن کر آیا اور حضرت ایوب علیہ السلام کی اہلیہ سے بولا، دیکھو میرے پاس مرہم ہے، اس سے شفا ہو جائے گی انہیں، بس تم اتنا کہنا کہ طبیب کے علاج سے شفا ہوئی ہے۔ ناسمجھی میں وہ حضرت ایوب علیہ السلام کی خاطر مان گئیں، کیونکہ وہ تو بس اپنے شریک حیات کو ٹھیک دیکھنا چاہتی تھی۔ حالانکہ وہ پیغمبر کی زوجہ تھیں، لیکن تھیں تو انسان۔ انہوں نے سوچا میرے خاوند کا وجود بیماری سے بے حال ہے اور درمان نہیں ہو رہا کسی طرح۔ حق تو یہ ہے کہ حضرت ایوب سے کوئی خطا نہ ہوئی تھی، اگر انہیں ذرا سی ہوا بھی لگ جاتی تو ان کی زوجہ پریشان ہو جاتی، کبھی ایسا نہیں ہونے دیتی۔ اس دوران سب ان کو چھوڑ کر چلے گئے۔ حضرت ایوب سے وہ سب ڈرتے تھے کہ کہیں یہ بیماری انہیں بھی نہ لگ جائے۔ اس بات سے ان کی اہلیہ رحمہ بہت پریشان ہو چکی تھی، اور حضرت ایوب علیہ السلام کہے جاتے تھے بس صبر۔ واقعی وہ اللہ کے نہایت صابر و شاکر بندوں میں سے تھے۔ ان کا صبر بے مثال تھا۔ طویل عرصے سے وہ آلام اور مصائب برداشت کرتے رہے۔ اچھا تو آگے کیا ہوا اس واقعے میں؟ وہ اذیتناک بیماری وجود میں ان کے پھیلتے پھیلتے اتنی پھیل گئی کہ بالآخر حضرت ایوب کے دل اور زبان تک آن پہنچی۔ بس وہ ہر وقت بس وہ وقت تھا کہ دل اور زبان کو جب بیماری نے آن گھیرا تو حضرت ایوب علیہ السلام بے قرار ہو گئے اور رب کے حضور دعا گو ہوئے، اے میرے رب، جو تیری طرف سے ہے میں اس پر راضی ہوں، مگر یہ تکلیف میری زبان تک آ پہنچی ہے، میرے دل تک آ پہنچی ہے، تیرے شکر میں خلل پڑ رہا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ بیماری زبان اور دل تک آن پہنچی تو حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، اپنے لیے شفا طلب کی، لیکن اس میں بات کچھ اور ہے کہ اپنی دعا میں حضرت ایوب نے کچھ یوں کہا، یا رب، میں اپنی زبان سے لوگوں کے سامنے تیرا ذکر نہیں کر سکوں گا، جو کچھ کہتا ہوں اس پر دل سے اقرار نہیں کر سکوں گا، زبان سے نکلے الفاظ دل کی نیت کی تصدیق کرتے ہیں دراصل، ورنہ گوشت کا یہ ٹکڑا کیا حیثیت رکھتا ہے انسانی جسم میں۔ تب وہ بولے کہ نہ زبان سے تیرا ذکر کر پاؤں گا، نہ یہ زبان ذکر کر سکے گی، اب سے تیرے ذکر کی تصدیق میں کیسے کروں گا؟ شفا تو ہی دیتا ہے، شفا دے دے میرے رب۔
تب ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرمائی، مشکل وقت ختم ہوا اور حضرت ایوب علیہ السلام نے ایک ندا سنی کہ اپنے پاؤں کو زمین پر مارو، اور جب پانی کا چشمہ برآمد ہو تو غسل کرو اس سے۔ حضرت ایوب نے جیسے ہی اپنا پاؤں زمین پر مارا، چشمہ پھوٹ پڑا، آپ نے غسل کیا، ندا پھر آئی، اپنا پاؤں ایک بار پھر زمین پر مارو۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے پاؤں زمین پر مارا، پھر چشمہ پھوٹ پڑا زمین سے، حکم ہوا اس پانی کو پی لو۔ حضرت ایوب علیہ السلام مکمل شفا یاب ہو چکے تھے، بارگاہ خدا بندی میں فوراً سجدہ ریز ہو گئے۔ ان کی خوبصورتی اور جوانی پھر لوٹ آئی تھی، اور جتنی اولاد ان کی فوت ہوئی تھی اس سے دگنی اولاد اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر عطا کی۔ عزیزو، آپ نے سنا صبر تو پیغمبری شیوا ہے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کیجئے اور ہر حال اللہ کا شکر ادا کیا کیجئے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اب اجازت دیجئے، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں اور اقربا کو ضرور شیئر کریں۔ ہمارا چینل میرا اسلام ٹی وی ابھی سبسکرائب کیجئے، لائک اور کمنٹ بھی ضرور کریں۔ اپنا خیال رکھیں، رب رکھا۔